محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ حیدری، یا علی. بر محمد آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے تمام شہداء اسلام اور وہ شہداء پاکستان میں، فلسطین، سیریا، عراق وغیرہ میں شریک ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا و مولا الکونین ابی الزہراء ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الطر الميامين واللعنة الدائمة الأبدية من الآن إلى قيام يوم الدين على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المجيد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. درود بھیجیے محمد وآل اللہم صل علی محمد وآل محمد. صاحبان ایمان، سب سے پہلے التماس دعا کی گزارش ہے. میاں اکمل لطیف صاحب جنہوں نے منہاج الحسین برلن کو ایک گاڑی کا ہدیہ دیا ہے جس میں آمد و رفت کی سہولت مہیا کی ہے، پروردگار رب العزت ان کے اس نذرانہ کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما آمین. اور ان کے بزنس میں اور تجارت میں روز افزوں برکت عطا فرما. دعائے صحت کی گزارش کی گئی ہے. راجہ امتیاز حسین، راجہ فخر علی ناز، محترمہ بیگم وزیر حسین ملک اور نیاز جو ہے وہ شبیر حیدر صاحب کی طرف سے پروردگار رب العزت جو لوگ بیمار ہیں باقی بیمار کربلا انہیں شفا عاجلہ کاملہ عنایت فرما. ہر قسم کے بلاؤں اور بیماریوں کو ان سے دور فرما. جنہوں نے نظر و نیاز کا اہتمام کیا ہے ان کے نذرانہ کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. شفاعت کا ذریعہ انہیں نصیب فرما. درود بھیجیے محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سورہ آل عمران کی 7ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا جس میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے 2 قسم کے آیتوں کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو بڑے شان سے نازل کیا ہے جس میں بعض آیتیں ہیں وہ محکم ہیں، مضبوط ہیں، ایک معنی رکھنے والے ہیں، اسے تعویل نہیں کیا جا سکتا. وہ الکتاب ہیں، وہ کتاب کے اصولوں میں سے ہیں، دین و دین اسلام کے پرنسپلز میں سے ہیں. وہ اخر و متشابہات، حبیب باقی جو کچھ آیات ہیں وہ متشابہ ہیں، ملتی جلتی ہوئی معنی ان آیتوں سے نکلتی ہیں. ان کے الفاظ سے کچھ معنی نظر آتا ہے
لیکن اس کے بطن میں کچھ اور معانی پوشیدہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کھٹکا ہے، جو راہ حق و حقیقت کو آسانی سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ان کے دلوں میں نفاق ہے، وہ اس قسم کے متشابہات کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور انہیں اپنے معنوں کی طرف، اپنے مقاصد کی طرف موڑ لیتے ہیں، گھما دیتے ہیں، ٹویسٹ کر دیتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، حبیب یہ کہہ دیجئے کہ تعویل قرآن کی باطنی معنوں کو ہر ایک انسان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے مرضی سے اس کی تفسیر کر دے۔ لہذا معصوم سے سوال کیا گیا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ نے یہ متشابہ آیات کیوں بھیجے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ آپ ہم سے رجوع کریں۔ اللہ نے آپ کی ضرورت کو قرآن میں چھپا کے اس لیے رکھا ہے کہ آپ اپنے کو غنی نہ سمجھیں، کتاب صامت کے ساتھ کتاب ناطق کی بھی مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا گزشتہ رات جو ہم نے موضوع شروع کیا تھا اور فضائل امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام میں سے ایک فضیلت ہم نے اس طرح بیان کی تھی کہ آپ کو اور آپ کے برادر اقدس امام حسن مجتبی علیہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ سید جوانان جنت ہیں۔ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما۔ تو اس کی تفسیر میں ہم نے یہ عرض کیا کہ کچھ عام مومن ہیں جن کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اس دنیا میں اپنا امتحان دیں، ڈگری انہیں آخرت میں بعد میں عطا کی جاتی ہے، اور کچھ ایسی ہستیاں ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی دنیا ہی میں ان کی ڈگری کو عطا کی ہے۔ تو اس کی مزید ہم وضاحت کرنا چاہیں گے ماشاءاللہ کہ اس کا کیا مقصد ہے، کیا معنی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر ایک گفتگو میں کئی اینگلز ہوتے ہیں۔ ایک اینگل اس کا جو کسی کے ذہن میں ہو سکتا ہے شبہ کے اعتبار سے آئے کہ لو جی یہ تو عدالت نہیں ہوئی، عدالت تو یہ ہے کہ چاہے معصوم ہو یا غیر معصوم ہو عمل کر کے دکھائیں، بعد میں ڈگری انہیں عطا کی جائے۔ یہ ایک اینگل ہے ایشو کا، اس موضوع کا۔ ہم جس موضوع کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے تھے وہ یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں مثال دوں۔ یونیورسٹی میں ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ ذہین طالب علم ہے، استاد اس کے ساتھ ورک کر رہا ہے، استاد اسے کلاس میں بھی ٹائم دے رہا ہے، اور وہ خصوصی طور پہ فرض کریں استاد کے پاس جا کے اپنے تمام سوالات کا جواب پوچھتا ہے، آنسرز کو اسائنمنٹ کو لے جا کے دکھاتا ہے۔ جتنے بھی سوالات ایگزام میں اس کا استاد لانا چاہتا ہے وہ ایگزام سے پہلے ہی وہ پاس کر چکا ہے۔ استاد کے پاس اگر آپ جائیں تو وہ کہے گا یہ لڑکا جو میرے سامنے بیٹھا ہے یہ اتنا ذہین ہے کہ اس سے قبل کہ میں اس کا امتحان لے لوں میں ابھی کہہ سکتا ہوں کہ اس کو میں نے ڈگری دے دی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ گویا اس میں استعداد اور توانائی اور قابلیت اتنی پائی جاتی ہے
کہ اس سے اب امتحان لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا ایگزام لینے سے پہلے بھی وہ ڈگری پر فائز ہے، لہذا چونکہ ایگزام دینے سے پہلے ہی وہ ڈگری پر فائز ہے، لہذا ہم اسی دنیا میں انہیں سید شباب اہل الجنہ کہتے ہیں۔ صل علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ ہوا اس گفتگو کا جو ہے مزید تفسیر اور مزید وضاحت ہو گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو انہیں اسی دنیا میں ڈگری عطا کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر اتنی قابلیت پائی جاتی ہے کہ کسی بھی قسم کی خطا اور شائبہ جو ہے ان کے دامن سے نزدیک نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم میں اور ان میں زمین و آسمانوں کا فرق ہے، لہذا ہم کہتے ہیں کہ مذہب اہل بیت میں اور دوسرے مسلمان بھائیوں میں آسمان و زمین کا عقیدے میں فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خلیفے کو خطا کر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، خطا بھی کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اگر کوئی اللہ کا نمائندہ ہے، اگر وہ خطا کر جائے تو وہ اپنے لائف میں ایک ایسا اثر چھوڑ دے گا جو کہ ایک شخص کے اوپر نہیں بلکہ پورے امت کے اوپر اس کا اثر جو ہے اثر انداز ہو جائے گا۔ لہذا اسے جو ہے کبھی بھی کسی بھی قسم کی غلطی، بھول، نسیان، اس قسم کی چیزیں جو ہے ان کے نزدیک نہیں آنی چاہیے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا عقیدہ ہے۔ اب صاحبان ایمان، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں نفس کی اہمیت اور اس کے تزکیے کے بارے میں سورہ والضحیٰ میں ایک مرتبہ 6 مرتبہ 6 قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ ایک طویل تمہید کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اس کے بعد فضائل کی طرف میں آؤں گا۔ ہماری زندگی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 2 قسم کی ڈائمنشنز میں خلق کیا ہے، ایک مادی اور ایک معنوی، روحانی۔ اس انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے مادی زندگی کے لیے پلاننگ تو کرتا ہے لیکن اپنی روحانی زندگی کے لیے پلاننگ نہیں کرتا۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہی اسی میں ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ صبح سے شام تک جب جد و جہد تک وہ پنج میں مبتلا ہوتا ہے، یا جس مغربی ممالک میں آپ بیٹھے ہیں، یہ 150 سال کا جو ہے یہ پلاننگ کرتے ہیں، لیکن چونکہ مادیت کا عالم ہے، عالم مغرب جو ہے مادیت، میٹریلزم اور کیپٹلزم کا جو ہے عالم ہے، دنیا ہے، لہذا مادیت کے حوالے سے یہ پلاننگ تو کرتے ہیں لیکن روحانیت کے حوالے سے نہیں کرتے۔ ہمارے UK میں ایون اسلامک سینٹرز جیسے یہ ہیں، ان کو فون کر کے پولیس والے کہتے ہیں ہمیں آ کر آپ تجاویز دیں کہ ہم کرائم کو کس طریقے سے روکیں۔ وہاں پر اپنے نقاط ضعف کا احساس وہ ضرور کرتے ہیں، لیکن جب ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ جب تک معاشرے کو روحانیت کی طرف نہیں لائیں گے تو معاشرے میں آرامش اور سکون نہیں آئے گا، یہاں پر آ کر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ڈرنکنگ میں یعنی الکوہل کے نتیجے میں سالانہ جو ہے گورنمنٹ کو نیشنل ہیلتھ سینٹر، جو وہاں NHS انہیں کہا جاتا ہے، نیشنل ہیلتھ سروس کو، جو کہ فری سروس ہے وہاں پہ، یہاں مجھے معلوم نہیں، 2 بلین پاؤنڈ کا نقصان ہوتا ہے صرف الکوہل کی وجہ سے۔ لیکن کبھی بھی وہ یہ نہیں سوچتے اسی 2 بلین کو روحانیت کی طرف لگا دیں
تاکہ یہ 2 بلین ہمیں نقصان نہ ہو اپنی جگہ، اور کرائم بھی کم ہو جائے اپنی جگہ، اور معاشرہ بھی جو ہے صلاح و سعادت کی طرف پہنچ جائے اپنی جگہ۔ مادیت کا عالم ہے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالی سورہ والشمس میں 6 مرتبہ قسمیں کھا کے ارشاد فرما رہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ حبیب کہہ دیجئے کہ تمہارے نفس کے حوالے سے اے انسان اگر تو غافل ہو گیا، وما سواہا، اور اس تمہارے نفس نے کتنا ہی برا کیا ہے یا کتنا ہی تمہارا انجام برا کر سکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، سب سے بڑا دشمن تمہارا جو ہے تمہارا نفس ہی ہے، خواہشات نفسانی ہی ہے جو کہ تمہارے دل اور سینے کے اندر ہے، لہذا اس سے بچتے رہو۔ فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، حبیب کہہ دیجئے کہ ہم نے اس نفس کے برائیوں کو بھی ہم نے تعلیم دے دی ہے اس انسان کو، وَتَقْوَاهَا، اور بہترین راہ نجات جو ہے تقوی ہے اسے بھی ہم نے تعلیم دے دی ہے۔ اب یہ انسان ہے، وہ چاہے تقوی کے راستے کو اختیار کرے یا فسق و فجور کے راستے کو اختیار کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ گارنٹی سے بتا دیا ہے کہ اے انسان تمہاری نجات جو ہے مادیت کے عروج میں نہیں ہے بلکہ نفس کے کنٹرول میں ہے۔ اگر تم نے نفس کو کنٹرول کیا تو عروج پر پہنچو گے، نہیں کیا تو پستی کی طرف جاؤ گے۔ درود بھیجیے محمد والوں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو صاحبان ایمان، اس تمہید کے بعد ہم اس گفتگو کی طرف آنا چاہتے ہیں کہ نفس کی تربیت کس طریقے سے کی جائے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان اپنے معاشرے میں ایجوکیشن کی طرف آئے۔ معاشرے کے انڈیویجولز کی ایجوکیشن جو ہے وہ اہم ترین چیز ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے فقہ جعفری کے نوجوان جب وہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں ان کے وجوہات کو جا کر آپ اسٹڈی کریں، اسیسمنٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا دینی لا علمی کی وجہ سے ہے۔ لہذا جس طرح ہمارے بزرگوں نے فرمایا اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ اطلب العلم من المہد الى اللحد، علم کو حاصل کرو ماں کے گود سے لے کر گہوارے سے لے کر لحد تک، قبر تک۔ لہذا علم ہی کے صدقے میں انسان کی نجات ہے۔ توجہ فرمائی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس علم کو حاصل کس در سے کرنا چاہیے، جس موضوع کی طرف ہم آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں۔ وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کون ہے؟ صاحبان ایمان 4 مذاہب ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں میں، حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے۔ ان میں سے جو سب سے بڑے فرقہ ہے وہ مذہب حنفی ہے۔ مذہب حنفی کے جو امام ہیں یعنی ان کے جو دینی پیشوا ہیں، فقہ کے امام ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لولا سنتان لہلک النعمان، وہ 2 سال جو میں نے جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام 2 سال جو میں نے چھٹے امام علیہ السلام کے پاس جو گزارے، جس سے میں نے علوم الہیہ کو سرچشمے وحی سے حاصل کیا، اگر وہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو صاحبان ایمان پتہ چلا ہمارے مسلمان بھائیوں کے جو سب سے بڑے امام ہیں وہ اپنے اعتراف میں یہ بیان کرتے ہیں
کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارے پاس ہمارے جیب سے نہیں ہے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اسی 2 سالوں میں ہی سیکھا ہے۔ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ابن ثابت جس کا نام ابو حنیفہ کا نام ہے وہ ہلاک ہو جاتا۔ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ابن ثابت ہلاک ہو جاتا، ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ تو صاحبان ایمان مجھے کہنے دیجئے، یہ 2 سال کے علوم جعفری اگر ہوتے تو یہ زندہ رہتا ہے، اور اگر اس 2 سال کے علوم کو لے لیا جائے تو یہ مر جاتا ہے۔ تو اب ہمیں کہنے دیجئے علوم آل محمد کی کیفیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس آ جائے تو ہمیں زندہ کرتی ہے، چلی جائے تو ہمیں مار دیتی ہے۔ اور جب ان کے علم کا یہ شان ہے، ان کے ذات کا کیا شان ہوگا؟ محمد آل محمد بلندتر صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ جی۔ زیارت عاشورہ کے الفاظ ہیں، اس حوالے سے آیات شریفہ بھی ہیں کہ حبیب وہ کچھ لے کر آئے ہیں، لما یحییکم، جو تمہارے جسموں کو نہیں، جو ہمارے روحوں کو زندہ کرتی ہیں۔ لہذا تعالیم اسلام جو ہے وہ ہمارے روح اور روحانیت کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تعالیم اسلام سے ہٹ کر کسی بھی در پہ کوئی چلا جائے وہ علم ہی نہیں ہے، زندگی اس میں نہیں ہے، اس میں مردگی ہی ہے اور ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اس اعتراف ابو حنیفہ سے پتہ چلتا ہے۔ لہذا اگر تم علم چاہتے ہو تو ان کے در پہ آؤ، اگر تم زندگی چاہتے ہو تو ان کے در پہ آؤ، روحانیت چاہتے ہو تو ان کے در پہ آؤ۔ سبحان اللہ۔ بے شک زیارت عاشورہ کے الفاظ ہیں کہ اللہم پروردگار رب العزت ہم پر کچھ اس طرح رحم و کرم فرما، اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ پروردگار رب العزت ہم پر کچھ اس طرح کرم فرما کہ ہماری زندگی جو ہے وہ زندگی محمد و آل محمد جیسی ہو جائے، اور ہماری موت اگر آنے والی ہے تو محمد و آل محمد کے موت کی طرح ہو جائے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی، ہماری محیا اور ہماری ممات محمد و آل محمد کے دائرے کے اندر نہیں ہے تو ہماری زندگی زندگی نہیں ہے، موت ہے۔ اور ہم اگر مرتے ہیں اور ہمارا مرنا بھی زندگی محمد و آل محمد اور ان کے ممات کے دائرے کے اندر نہیں ہے تو ہماری موت جو ہے موت نہیں ہے بلکہ ہلاکت ہے۔ جو چاہوں گا لہذا فرما رہے اس طرح دعا کریں کہ قدم پہ قدم انہی کے سیرتوں کے اوپر ہم اپنا قدم رکھیں۔ اگر ہم پر اللہ نے ایسا کرم کیا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں ہماری حیات جو ہے وہ زندہ حیات ہے، ورنہ انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ لہذا اس سورہ والشمس میں اللہ سبحانہ وتعالی 6 مرتبہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، قسمیں کھا کر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ حبیبی نے کہہ دیجئے کہ اگر نفس کو آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو پھر آپ ہلاک ہوگے۔ لہذا اہم ترین جو ہے پروگرام علم کے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نفس امارہ کو کنٹرول کس طریقے سے انجام دیں۔ ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ دوسرے خلیفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی زندگی ہے، مدینے میں جو ہے قحطی آ جاتی ہے، بارش جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، رسول پاک کا ارتحال ہو چکا ہے، لوگ پریشان ہو گئے۔ اب جو ہے خلیفی کی طرف لوگوں کی نگاہیں آ گئیں، بھئی آپ کچھ کیجئے۔ اچھا دوسرے خلیفہ جو ہیں وہ اٹھ کر جناب عباس ام رسول اکرم چچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچے اور عرض کیا
یا عباس لنذهب الى قبر الرسول، آئیے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس جائیں. کس لیے؟ آپ دعا کریں. توجہ چاہوں گا. آپ دعا کریں، قبر رسول سے توسل کریں، ان سے طلب کریں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی سے طلب کریں کہ بارش مدینے میں آئے اور یہ قحطی ختم ہو جائے. زمین صحرا جو ہے وہ بھرا بھر سبزہ اور سبزہ اس میں آ جائے. تو صاحبان ایمان حضرت عباس اٹھے اپنے گھر سے، تشریف لائے قبر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور دست بلند کر کے جو ہے انہوں نے دعا کی. اور یہ سنیوں کے کتاب میں بھی موجود ہے. میرے ایک بریلوی سنی سے مناظرہ ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی توسل کو مانتے ہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عمر نے یہ کام انجام دیا. تو صاحبان ایمان مجھے کہنے دیجئے، اگر دوسرے خلیفہ وہ خود ہی دعا کر سکتے تھے تو قبر رسول کے نزدیک نہ آتے. اب حضرت عباس کو ساتھ لے کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنے عمل سے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو اتھارٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول کو دی ہے، اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام رسول کی ذریت کو عطا کی ہے. اگر ان کی ذریت بیچ میں نہ ہو تو اللہ اپنی رحم و کرم کو نازل نہیں کرتا. درود بھیجو محمد بھائی، چاہتے تو خود ہی دعا کرتے. اچھا آگے چل کے کہتے ہیں یہ محمد کچھ نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عام انسان تھے، انتقال کر گئے. اب ان سے آپ کیا مانگتے ہیں؟ ان سے آپ کیا مانگتے ہیں؟ ایک عام انسان تھے. باقاعدہ جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں آتے ہیں یہاں طلب کرنے کے لیے؟ یہ تو ایک عام انسان تھے. تو کہنے والے نے کہا کہ عام انسان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، رسول پر تو وحی نازل ہوتی تھی، آپ وحی نازل کروا کے دیکھ لیں. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں. اچھا میں نے دوسرے خلیفہ نے یہ ثابت کر دیا. توجہ چاہوں گا، رسول انتقال کر چکے ہیں، انتقال کے بعد جو ہے جس در پہ جاتے ہیں ذریت رسول کا گھرانہ ہے، ماشاءاللہ سید ہاشمی کا گھرانہ ہے. حضرت عباس کے گھر میں جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ کو پکڑ کے قبر رسول پر آتے ہیں. یہ کوئی ہم اور آپ شیعہ نہیں ہے، دوسرے خلیفہ ہیں. تو دوسرے خلیفہ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ رسول زندہ ہو یا زندہ نہ ہو، اگر تمہیں طلب کرنا ہو چاہے رسول کے حیات میں ہو تو ان سے طلب کر سکتے ہو، اور رسول کے ممات کے بعد بھی ان سے طلب کر سکتے ہو. تو رسول کے انتقال کے بعد جا کے دعا منگوائی، بارش اتنی آئی کہ سیراب ہو گیا مدینہ، سارے درختیں اگ گئے. تو اگنے کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ جس طریقے سے رسول کے انتقال کے بعد بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہو سکتی ہے، تو جب رسول انتقال کے بعد بھی رحمت منگوا سکتے ہیں تو اپنے حیات میں کیسے رحمت نہیں منگوا سکتے؟ درود بھیجے محمد وآل محمد. دوسرے خلیفے نے اپنے برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہیں پر ہی جو ہے جو تیسرا مسئلہ ہے وہ توسل کا مسئلہ ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ توسل کرنا جو ہے وہ شرک ہے. اگر توسل کرنا شرک ہو تو توسل تو تمہارے بزرگوں نے کیا ہے. ماشاءاللہ. آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے سیرت کو کم از کم نہ چھوڑیں. بے شک. دوسرے خلیفہ کا اپنے گھر سے اٹھ کر دارالعمارہ سے اٹھ کر
حضرت عباس کے گھر جانا اور ان سے مدد مانگنا ہی توسل ہے. بے شک بے شک. پھر ان سے یہ طلب کرنا کہ آپ آئیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پہ تشریف لائیے اور ان سے یہ طلب کریں، دعا کریں کہ وہ ان کی پاک اور پاکیزہ روح اللہ سے دعا کریں. سبحان اللہ. تو گویا دوسرے خلیفے نے ڈائریکٹ اللہ سے دعا نہیں کی بلکہ رسول کے ذات اقدس کو جو ہے واسطہ قرار دیا. تو پتہ چلا توسل کرنا تو تمہارے بزرگوں کی سیرت رہی ہے. اب ہمیں یہ چاہیے کہ آپ سے پوچھیں کہ آپ نے ترک کب کیا ہے، ان کے سیرت کو ابھی تک اپناؤ. درود بھیجیے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فضائل امام حسین علیہ السلام میں ہم اس منزل تک پہنچے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرتبہ قیامت کے نزدیک 2 ممبروں کو سجائے گا اور ان 2 ممبروں میں کسی ہستیوں کو اپنے عرش کی جو ہے زینت بنائے گا ان کے ذریعے سے. زینت کیسے کہتے ہیں اور خوبصورتی اور جمال کیا ہے، اس موضوع کی طرف آپ کے اذہان کو لے کر آنا ہے. ماشاءاللہ. اس میں مختصر سی تمہید ہے، امید ہے آپ تھک نہ جائیں، اس لیے کہ یہ ایک روحانی اور عرفانی گفتگو ہے. ماشاءاللہ. دیکھیے، ایک مادی خوبصورتی ہوتی ہے اور ایک روحانی خوبصورتی ہوتی ہے. مادی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان کو جو سین نظر آئے، خوبصورت سی جو ہے باغ ہو، پانی بہ رہا ہو، پھول ہو. اللہ کی مخلوقات میں جو مادی خوبصورتیاں ہیں یہ یہی ہے جو اللہ نے خلق کی ہیں. ایک ہوتی ہے روحانی خوبصورتیاں. روحانی خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالی کہ یہاں ایک معروف جملہ ہے کہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ سبحانہ و تعالی خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. جمیل خوبصورتی کو کہتے ہیں، ویحب الجمال اور خوبصورتی کو بھی پسند کرتا ہے. بھئی اللہ نے جو مخلوقات خلق کی ہیں کتنے خوبصورت ہیں، ہے یہ نہیں؟ بے شک. لیکن کوئی اور خوبصورتی ہے جس کی طرف انسانیت کو دعوت دی گئی ہے. پروردگار رب العزت یہ دوسری خوبصورتی کیا ہے، اس کے لیے مثال کیا دی جائے. میں فرض کرتا ہوں آپ کو میں مثال دوں کہ ایک بچہ ہے، وہ کسی گٹر میں گر جاتا ہے. گٹر میں نجاستیں ہوتی ہیں، ہے یا نہیں؟ کوئی شخص جاتا ہے اور اس بچے کو جو ہے اس گٹر سے نجات دے کر باہر نکالتا ہے. اس کے کپڑے، چہرے وغیرہ سارے جو ہے ہو سکتا ہے کالے ہو جائے، نجس ہو جائیں، ہے یہ نہیں؟ لیکن ملائکہ جو لکھ رہے ہیں اعمال کو، وہ کیا لکھیں گے؟ یہ شخص نجس ہوا، یا ملائکہ لکھتے ہیں کہ اس نے بہت ہی خوبصورتی کا کام انجام دیا. ظاہری چہرہ جو ہے وہ نجس ہو چکا ہے، نجاستیں لگ گئی ہیں، لیکن ملائکہ لکھنے والا جو ملک ہے وہ لکھے گا بڑے جمال سے، بڑے خوبصورتی سے اس نے خدمت خلق کیا، لہذا اس کے نیکیوں میں ایک نیکی کا اضافہ کیا جائے. اسے کہتے ہیں روحانی جو ہے خوبصورتی. اب ہم نے آپ کے ذہن کو تھوڑا سا نزدیک کیا. اچھا، اللہ اس عمل کو پسند کرتا ہے کہ جس میں بھرپور روحانیت پائی جائے. جتنی بھی زیادہ روحانیت کسی عمل میں پائی جائے وہ زیادہ ہی جمیل ہوتا ہے. بس میں نے آپ کو نزدیک لے آیا. جتنا بھی کسی عمل میں بھرپور روحانیت پائی جائے وہ اتنا ہی جمیل اور خوبصورت ہوتا ہے خدا کے نزدیک.
اور جتنا ہی جمیل ہو وہ عمل جو ہے قرب کے لحاظ سے قریب تر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کا عمل جو ہے وہ پہلے آسمانوں کو جا کے ٹکرا جاتا ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند بھی کرتا ہے۔ تم عمل جتنے بھی انجام دیتے جاؤ، ان اللہ یتقبل من المتقین، سارے اعمال قبول نہیں ہوں گے، متقین کے ذریعے سے صرف اعمال اوپر جائیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ متقی تقوی کے ایمان کے بیس پر جو ہے بنیاد پر عمل انجام دیتا ہے، لہذا اس کا عمل اوپر جاتا ہے۔ لہذا جتنا عمل جمیل تر ہو وہ اتنا ہی اوپر جاتا رہے گا۔ پروردگار تو اتنا جمیل ہے، قیامت کے دن لوگ کہیں گے پروردگار تو اپنے جمال کو ہمیں دکھا تو دے، تو آواز آئے گی کہ اللہ جو ہے جسم نہیں ہے، اللہ جسم نہیں ہے، لہذا اللہ اپنے جمال کو دکھا نہیں سکتا۔ ہاں اللہ کے نزدیک جو بہت ہی زیادہ قریب ہو چکا ہو، جس کے اعمال میں بھرپور جمال ہی جمال ہو، ان ہستیوں کو اللہ تمہیں دکھا سکتا ہے۔ گویا یہ ہستیاں اللہ کے جمال کے مظہر ہیں۔ ارے جن کی تمام اعمال خدا کے جمال کے مظہر بن جائے ان کا کیا شان ہوگا۔ محمد محمد بلندر صلوات سورہ زخرف میں ایک عجیب آیت ہے 71، آیت نمبر 71 میں ارشاد ہو رہا ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جنت میں بہت ساری نعمتیں ہوں گی، ایسی نعمتیں کہ ان میں سے بعض نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جو نفس انسان جو ہے اس کی اشتہا اور خواہش رکھے گی۔ تشتہی ہے الانفس، انفس یہاں جمع ہے نفوس ہے، جمع نفس ہے۔ وہ تلذ الاعین، اور آنکھوں کی لذتیں بھی وہاں پہ ملیں گی۔ اب توجہ کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے دو قسم کے لذتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک طرف تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہماری نفسیں جو ہیں خواہش رکھیں گی، اور دوسری طرف تذکرہ ہو رہا ہے ہماری آنکھیں جو ہیں وہ لذتوں کی نگاہوں سے دیکھیں گی۔ تو اگر یہ دو قسم کی لذتیں ایک ہی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو جگہ نہیں ارشاد فرماتے۔ توجہ چاہوں گا، تو مفسرین فرماتے ہیں جہاں پر خواہشات نفس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں مادی نعمتیں ہوں گی، جیسے پھل ہے، فروٹ ہے، کھانا ہے، ہر قسم کی جو ہے کھانے وہاں پہ ملیں گے۔ روسٹڈ ٹرکی آپ کو ملے گا، روسٹڈ چکن، جو بھی آپ خواہش کریں اللہ کی جانب سے آپ کو مہیا ہو جائیں گے۔ یہ مادی نعمتیں ہیں۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ آنکھوں کی جو لذت ہوگی وہ کچھ دوسرے قسم کی ہوگی، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مادی ہو، لہذا آنکھوں کی لذتیں جو ہے وہاں روحانی لذت سے مراد ہے۔ تو پروردگار پھر بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آیا یہ روحانی لذتیں جو ہے یہ کس قسم کی ہوا کرتی ہیں۔ تو ہم نے آپ کو عرض کیا کہ دیکھیں دو قسم کی خوبصورتی ہوتی ہے، ایک مادی خوبصورتی ہے اور ایک روحانی خوبصورتی ہے۔ جہاں تک مادیت کا تذکرہ ہے وہاں پر ہماری نفسیں جو ہیں وہ خواہش کریں گی مادی چیزوں کی، روسٹڈ مرغیوں کی، پھل فروٹ کے، اسی طرح شرابیں یعنی شربت جو جنت میں پائی جاتی ہے، دودھ جو ہے شہد کی طرح جو ہے دودھ وہاں ملے گا۔ لیکن جہاں پر ارشاد ہو رہا ہے وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور ہماری آنکھوں کی جو لذتیں ہوں گی وہ بھی وہاں پہ ہمیں نصیب ہوگا۔ تو صاحبان ایمان یہ آنکھوں کی لذتیں کیا ہیں؟ اب ہم اس کے تفسیر میں یہ بیان کریں گے کہ جو اعمال انسان انجام دیتے ہیں اس میں جتنا بھرپور اخلاص پایا جائے
اتنا ہی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک قریب بھی ہے اور جمیل بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب بھی ہے اور جمیل بھی ہے. اور اس جمال کو ہر کوئی جو ہے احساس نہیں کر سکتا، وہی احساس کر سکتا ہے. اس کے لیے بھی پھر میں ایک اور مثال دے دوں. بھئی بڑے عرصے سے اگر کوئی بچہ ماں سے بچھڑ جائے اور بڑے عرصے کے بعد ماں کے گود میں آ جائے، جب ماں اسے اپنے گودی میں لپٹ سے لیتی ہے اور اسے چومنے لگتی ہے، یہ خاص احساس جو ہے، توجہ چاہوں گا، یہ خاص احساس ہو سکتا ہے درخت کو جو ہے احساس نہ ہو سکتا ہے پتھر کو احساس نہ ہو، لیکن ماں اگر کوئی وہاں پر اور کھڑی ہے، اس سے ماں کو کسی باپ سے زیادہ یہ احساس پتا چلے گا کہ اس ماں میں اب کون سی احساس ہے، کس لذت سے یہ اپنے بچھڑے ہوئے فرزند کو پکڑ رہی ہے. تو وہ ایک خاص آنکھیں ہوتی ہیں ماؤں کی جو کہ وہی صرف احساس کر سکتی ہیں. تو صاحبان ایمان یہاں پر جو ہے روحانی لذتوں کا جب تذکرہ ہو رہا ہے تو فرماتے ہیں روحانی لذتیں وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جمال اقدس کو بہتر طریقے سے انسان دیکھ سکے. توجہ چاہوں گا. تو جمیل وہ ہے جو کہ کوئی عمل بہت ہی نہایت اخلاص کے ساتھ اس عمل کو انسان انجام دیتا ہو. جب کسی عمل کو نہایت اخلاص سے انسان انجام دے تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ہی خوبصورت عمل ہوتا ہے. اب دیکھنے والا جب دیکھ رہا ہوتا ہے تو جب تک وہ خود ہی اخلاص والا انسان نہ ہو وہ کبھی بھی اس احساس کو نہیں درک کر سکے گا. تو صاحبان ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہی اعمال سب سے زیادہ مقرب ہوں گے جو سب سے زیادہ جمیل ہوں. توجہ چاہوں گا. جمیل کون سے اعمال ہیں؟ جس میں سب سے زیادہ بھرپور روحانیت پائی جائے اور جس میں سب سے زیادہ اخلاص کے ساتھ ہو. اب صاحبان ایمان آپ کو اس نقطے کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے انی جمیل واحب الجمال، میں خود بھی جمیل ہوں اور میں جمال کو پسند بھی کرتا ہوں، میں خود بھی خوبصورت ہوں اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہوں. وہی اعمال میرے نزدیک قریب ہے جس میں جمال پایا جائے اور وہی ہستیاں میرے لیے نزدیک ہیں جن کے اعمال میں بھرپور جمال پایا جائے. جبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جب قیامت کی سما ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو ممبر اپنے عرش پہ رکھے گا، ایک سیدھے ہاتھ کی طرف رکھے گا، ایک الٹے ہاتھ کی طرف رکھے گا. اب اس پر وہی شخص کو رکھے گا، اسی ہستی کو رکھے گا جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جمال اس پہ پایا. اس لیے ارشاد فرمایا اب میرے عرش کی جو زینت بنے گی ایک امام حسن کے وجود سے بنے گی، دوسرے امام حسین کے وجود سے بنے گی. محمد اور محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بس میں نے آپ کے زحمت کو تمام کیا تو صاحبان ایمان اب پتہ چلتا ہے کہ جمال کیا ہے اور جمیل کیا ہے. جو سب سے زیادہ جمالوں کے اوپر فائز ہیں لہذا ارشاد ہوا انہیں ہم زینت ارکان عرش قرار دیں گے. اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان ہستیوں کا مقام کیا ہے. ارے جو عرش کے لیے زینت بن جائے اس سے بڑھ کے کیا مقام ہو سکتا ہے. ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال کم از کم پہلی آسمان کو ٹکرا جائے. یہ نہیں. اب ہم آئندہ جلسوں میں اب تو وقت بھی ختم ہو رہا ہے عرض کریں گے کہ اعمال جو ہیں کتنے بیماریوں کے ساتھ مبتلا ہوتے ہیں. یہ ریاکاری اور اس قسم کی چیزیں غیبتیں جو ہیں وہ اعمال کو کھا جاتی ہیں. اور یہ تو آسمان کیا ہے، یہ جو مسجد کی چھت ہے اس کو بھی نہیں کراس کر جاتا. تو جن کے اعمال جو ہیں
اور جن کا وجود وہ عرش کی زینت بنے. یہ ہم نے عرض کیا تھا نا کل کہ عرش جو ہے وہ پہلے آسمان سے بھی اوپر ہے نہیں, دوسرے سے بھی اوپر ہے, تیسرے سے بھی, ساتویں سے بھی اوپر ہے. گویا ہمارے ان ہستیوں میں اتنا جمال پایا جا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے عرش کو ان کے وجود سے مزین کیا ہے اور زینت افروز کیا ہے. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. افسوس ہے جنہوں نے عرش خدا کو زینت بخشی, زمین والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. یہ قافلہ 28 رجب کو مدینے سے چل رہا ہے. ام سلمہ آگے بڑھتی ہیں, آواز دیتی ہیں, حسین آپ کے نانا رسول اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ اس تاریخ کو جب آپ چلیں گے تو آپ واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کس طرح سمجھوں کہ حسین شہید ہوئے ہیں. تو ایک مرتبہ رسول پاک نے ہاتھ پھیلایا, کربلا کی مٹی اٹھائی اور کسی شیشے میں رکھ کے مجھے دے دیا, اسے شیشے میں رکھو. اے ام سلمہ جب یہ شیشہ جو ہے, یہ مٹی جو ہے تازہ خون ہو جائے تو بس سمجھ لینا میرے لال شہید ہو چکا ہے. بس یہ کہنا تھا, آواز دی کہ میرے لال اب آپ جا رہے ہیں, مجھے یہ نہیں معلوم آپ کب شہید ہوں گے. یہ کربلا کیسی جگہ ہے اے میرے لال جس طرف آپ جا رہے ہیں اور آپ کو جہاں شہید کیا جائے گا. ایک مرتبہ آواز دی ام سلمہ نانی کیا دیکھنا چاہتی ہیں کہ کربلا کیسی جگہ ہے. ایک مرتبہ علم امامت کے ذریعے سے آواز دی میں اپنے 2 انگلیوں کو کھولتا ہوں, میرے ان 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھنا. ایک مرتبہ ام سلمہ نے دیکھا, کیا دیکھا, تپتی ہوئی صحرا نظر آ رہی ہے. ایک طرف جو ہے خیمہ گاہ ہے, غریب لوگ وہاں کھڑے ہیں, 30-40 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور یہ بچے جو ہے چلا کے کہہ رہے ہیں العطش العطش ہے, ہائے پیاس, ہائے پیاس نے مارے ڈالا. آواز حسین میں تو یہ دیکھ رہی ہوں. کہاں اور کیا دیکھتی ہو, کہاں میں یہ دیکھ رہی ہوں ایک کڑھیل نوجوان آگے بڑھ رہا ہے. ایک مرتبہ اس کڑھیل نوجوان کو لوگوں نے گھیرا, ایک مرتبہ چاروں طرف سے حملہ کیا. کڑھیل نوجوان دشمنوں کے بیچ میں گر گیا. حسین مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا. کہا آپ کیا دیکھتی ہو, آواز دی کڑھیل نوجوان کے سینے پہ برچھی لگی. ارے جناب زینب دوڑتے ہوئے آ رہی ہے. کہا میں سلمہ اور کیا دیکھ رہی ہو, کہا میں یہ دیکھ رہی ہوں آپ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں 13 سال کا نوجوان ہے, وہ آگے بڑھ رہا ہے. حسین بتاؤ یہ کون ہے جس کا چہرہ چاند کی طرح ہے. آواز یہ میرے بھائی کے نشان قاسم ہے. کہا اب کیا دیکھتی ہو, آواز ایک مرتبہ لڑتے لڑتے اشتیا کے میدان میں گر گیا. ارے گھوڑوں کی ٹاپے سینے پر, ادھر کی پسلیاں ادھر کی پسلیاں ادھر جا رہی ہے. کہا میں سلمان نے آواز دی مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا. کہا میں سلمان کیا دیکھتی ہو, آواز یہ 32 سال کا نوجوان ہے, پانی لینے کے لیے مشکیز ہاتھوں میں. ارے فرات کے اندر گیا. ام سلمان اب کیا دیکھتی ہو, ارے آواز دی جس طرح پانی لے کر فرات سے باہر نکلا نا, عباس کی دونوں بازوں کو قرب کر دیے گئے. ام سلمہ کیا دیکھتی ہو, کہا میں نے یہ دیکھا کہ برز آہنین کو لا کر عباس کے ماتھے پہ سکینہ آتش کہتی رہی. پردے خیمہ اٹھتا رہا, پاس آ جاؤ پانی نہیں چاہتے, میرے چچا واپس آ جاؤ. لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
پروردگار اس قریب عزاداری کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ پروردگار رب العزت جس مومن اور مومنات نے دام و درہم دی ہیں اس عزاداری کے قیام میں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کی شرعی حاجتوں کو اپنے بارگاہ میں بلند فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں صاحبان حاجت ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو مستحق حج و زیارات ہیں ان کے حج زیارات کو قبول فرما۔ پروردگار رب العزت جس مومن ملک صاحب نے منہاج الحسین کو گاڑی دی ہے اسی طرح میاں اکمل صاحب، پروردگار رب العزت ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے نذرانوں کو وجہ احسن قبول فرما، ان کی شرعی حاجات کو اپنے بارگاہ میں بلند فرما۔ شہدائے اسلام جہاں جہاں شہید ہوئے ہیں پاکستان میں، فلسطین میں، سیریا میں، عراق میں، بحرین وغیرہ میں، سب کو نجات ابدی عنایت فرما، شفاعت اہل بیت علیہم السلام سب کو نصیب فرما، اپنے آخری آبا اور حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ فاطر حسین Ya Hussein, 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 Ya Hussein.